السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ 5 وقتہ نماز کا پاکی صفائی کا اہتمام کر رہے ہوں گے، اور اپنے بڑوں کی خدمت کی بھی جو ہے وہ ترتیب بنا رہے ہوں گے، اور اس خدمت کو جو ہے نا اپنے لیے خوش نصیبی سمجھیں، سعادت مندی سمجھیں۔ پیارے بچوں، دیکھیے آج ہم مضمون اردو میں سبق بڑھیا کی گائے کے مشق کا سوال نمبر 7، اور اس کے بعد عملی کام کے جو سوالات ہیں، سوال نمبر 1 اور 2 انشاءاللہ اس کو حل کریں گے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے مکمل دلچسپی کے ساتھ کلاس میں شروع سے آخر تک موجود رہیں گے۔ اچھا، ڈیورنگ کلاس جو ہے جب ہم آن لائن کلاسز میں ہوں گے تو میں آپ سے انشاءاللہ پوچھ کے ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ پھر حل کروں گا، اور آپ کو پھر انشاءاللہ ویڈیو آپ سے شیئر کروں گا جس میں جوابات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو کوئی بھی ایسا کام نہ کریں دوران کلاس جس سے جو ہے نا کلاس میں ڈسٹربنس ہو۔ اگر آپ کے چھوٹے بہن بھائی آپ کے آس پاس ہیں اور وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ کو، تو انہیں پیار محبت سے دوسرے کمرے میں بھیج دیجیے، اور وقت پر کلاس میں جو ہے نا پہلے تیاری کر کے کلاس میں آپ لوگ وقت پہ موجود رہا کریں، ٹھیک ہے نا، اور اپنے تقاضوں کو پہلے سے جو ہے وہ مکمل کر کے پھر کلاس میں آیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، آپ لوگ امید ہے کہ بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے کلاس میں شریک رہیں گے کمرہ جماعت میں انشاءاللہ۔ اچھا، ابھی جو ہے ہم صفحہ نمبر 67 پہ موجود جو مشق کے سوالات ہیں اس میں سوال نمبر 6 تک ہم نے مکمل جو ہے وہ پڑھ لیا تھا۔ آج سوال نمبر 7 آپ لوگ جو ہے نا وہ پہلے اسکرین پہ اس کو دیکھیے اور اس کو سنیے، اور پڑھنے کی کوشش بھی کریں۔ میں پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ 3 مرتبہ۔ سلطان نے بڑھیا کو گائے کا بدلہ کیسے دیا؟ سلطان نے بڑھیا کو گائے کا بدلہ کیسے دیا، یعنی اس نے بدلے میں اس بڑھیا کو کیا دیا؟ حالانکہ اس کا جرم نہیں تھا، اس کے سپاہیوں نے وہ جرم کیا تھا۔ سوال نمبر 7 میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں مشقی سوالات میں۔ سلطان نے بڑھیا کو گائے کا بدلہ کیسے دیا؟ اور آخر میں یہ دیکھیے سوالیہ نشانے سے کہتے ہیں کوشچن مارک۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، جس میں سوال نمبر 7 کا جواب موجود ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ محترم طلباء کرام، اب آپ لوگ اس سلائیڈ میں جو ہے سوال نمبر 7 کا جواب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو آن لائن کلاسز میں تو میں انشاءاللہ کئی طلباء سے پوچھوں گا انشاءاللہ، لیکن دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ سلطان نے بڑھیا کو 1 گائے کے بدلے 70 گائیں دیں۔ جتنا سوال پوچھا جائے اتنا ہی جواب دینا چاہیے، کہتے ہیں نا جواب بقدر سوال۔ تو سلطان نے بڑھیا کو 1 گائے کے بدلے 70 گائیں دیں۔ اب لفظ آئے گا گائیں۔ سلطان نے بڑھیا کو 1 گائے کے بدلے 70 گائیں دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بیٹا اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں عملی کام کا سوال نمبر 1 موجود ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ لوگ اسکرین پہ جو ہے اس سلائیڈ میں صفحہ جو پیج نمبر 67 میں موجود عملی کام کا سوال نمبر 1 یہاں پر میں نے ٹائپ کیا ہے، اس کو غور سے سنیے، ٹھیک ہے نا۔ پیج نمبر 67، صفحہ نمبر 68، ٹھیک ہے۔ تو عملی کام کا سوال نمبر 1 میں پڑھ رہا ہوں، اپنی کتاب میں بھی آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے یا دیکھ لیجئے، لیکن اسکرین پہ تھوڑا فاؤنٹ سائز بڑا ہے تو اور انشاءاللہ واضح آپ کو نظر آئے گا۔ دیے ہوئے الفاظ میں سے جو کہ نیکسٹ سلائیڈ میں موجود ہیں، دیے ہوئے الفاظ میں سے صحیح لفظ چن کر جملے مکمل کیجئے۔ دیے ہوئے الفاظ میں سے صحیح لفظ چن کر جملے مکمل کیجئے۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں وہ الفاظ جو ہیں وہ تمام صرف الفاظ موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ عزیز طلباء کرام، اب آپ لوگ اس سلائیڈ میں یہ 10 الفاظ جو ہیں نا وہ ٹائپ ہیں، تو پہلے ان کو ہم بخوبی پڑھ لیں، سمجھ لیں، اور وہ جو عملی کام کا سوال نمبر 1 ہے جو کہ آپ نے صرف اپنی درسی کتاب میں ہی لکھنا ہے، اسی طرح سوال نمبر 2 ہے عملی کام کا، وہ صرف آپ اپنی درسی کتاب میں ہی لکھیں گے، کاپی میں ہرگز نہ لکھیں، اس کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو پہلا لفظ جو یہاں پر ٹائپ ہے وہ ہے چوزا۔ نمبر 2 ہے ٹیلا۔ نمبر 3 ہے قطرہ۔ نمبر 4 ہے پارچہ۔
پارچہ. نمبر 5 ہے بوری، بوری سے کٹا بھی کہتے ہیں. نمبر 5 ہے پھانک، پھانک. پھر لفظ جو لکھا ہوا ہے وہ ہے لقمہ، لقمہ. پھر ٹکڑا، ٹکڑا لکھا ہوا ہے. اس کے بعد ہے پیالی، پیالی. اور آخری حرف جو اس میں ٹائپ ہے وہ ہے ورک، ورک. اب ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں آپ سے انشاءاللہ آن لائن کلاسز میں پوچھ کے ان بلینکس کو فل کیا جائے گا انشاءاللہ. پیارے بچوں، اب اس سلائڈ میں جو ہے ابتدائی 5 جملے جو کہ سوال نمبر 1 کے ہیں عملی کام کے، وہ موجود ہیں. اب دیکھیے میں نے اس کے ساتھ تصاویر کو بھی پیش کیا ہے. تو برف کا ایک کیا آئے گا؟ پھر کتاب کا ایک، پہلا جملہ ہے برف کا ایک پر خالی جگہ ہے. نمبر 2 پہ جملہ لکھا ہے کتاب کا ایک، پھر وہ بھی اس کے بعد خالی جگہ موجود ہے. نمبر 3 پہ لکھا ہے آٹے کی ایک، آٹے کی ایک. پھر نمبر 4 ہے خون کا ایک، نمبر 4 ہے خون کا ایک. نمبر 5 ہے چائے کی ایک، چائے ٹی، چائے کی ایک. اب ان میں کیا آئے گا انشاءاللہ وہ آپ لوگ ان تصاویر کی مدد سے اس کو حل کر سکتے ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ کو جوابات ابھی جو ہے بتاتا ہوں انشاءاللہ. دیکھیں برف کا ایک ٹکڑا، برف کا ایک ٹکڑا. کتاب کا ایک ورق، خوف سے کتاب کا ایک ورق آئے گا. آٹے کی ایک بوری، آٹے کی ایک بوری، یہاں بوری آئے گا لفظ. نمبر 4 پہ جو خالی جگہ ہے وہ اس میں آئے گا خون کا ایک قطرہ، خون کا ایک قطرہ. اور چائے کی ایک پیالی، چائے کی ایک پیالی. اب ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں مزید 5 جملے موجود ہیں. ٹھیک ہے، تصاویر بھی اس کی ان کی موجود ہیں انشاءاللہ. پھر ان کے پہلے میں سوالات آپ سے پوچھ لوں، پھر جوابات انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے. چلو جزاکم اللہ خیر. اچھا پیارے بچوں، عزیز طلباء کرام، محترم طلباء کرام، اب آپ لوگ دیکھیے اس پہ 5 جملے موجود ہیں سلائڈ میں. نمبر 6 ہے ریت کا ایک، ریت کا ایک. مرغی کا ایک، مرغی کا ایک. اور گوشت کا ایک، گوشت کا ایک. تربوز کی ایک، تربوز کی ایک. اور نمبر 10 جملہ ہے روٹی کا ایک، روٹی کا ایک. اب نمبر 6 میں جو آئے گا وہ دیکھیں ریت کا ایک ٹیلا. ویسے مجھے ٹیلے کی تصویر پیش کرنی چاہیے تھی، وہ انشاءاللہ آن لائن کلاسز میں آپ سے شیئر کروں گا. ریت کا ایک ٹیلا. نمبر 7 مرغی کا ایک چوزا، مرغی کا ایک چوزا. گوشت کا ایک ہے وہ آئے گا یہاں پر پارچہ، گوشت کا ایک پارچہ. تربوز کی ایک پھانک، تربوز کی ایک پھانک. اور روٹی کا ایک لقمہ، روٹی کا ایک لقمہ. ٹھیک ہے بیٹا، جزاکم اللہ خیر. اب ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں عملی کام کا سوال نمبر 2 موجود ہے. پیارے بچوں دیکھیے اب آپ لوگ اسکرین پر سوال نمبر 2 دیکھ رہے ہیں عملی کام کا. اچھا، دیے ہوئے الفاظ میں سے سوال کیا ہے؟ دیے ہوئے الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث، مذکر اور مؤنث الگ الگ کیجیے. دیے ہوئے الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کیجیے. نیکسٹ سلائڈ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جس میں وہ الفاظ موجود ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اچھا پیارے بچوں، آپ لوگ میں امید کرتا ہوں کہ مکمل دلچسپی کے ساتھ کلاس میں موجود ہیں. اب ان لفظوں پہ غور کیجیے. پہلا لفظ ہے بڑھیا، بڑھیا. نمبر 2 پہ لکھا ہوا ہے اس کے یعنی اگلا لفظ جو لکھا ہے وہ ہے سلطان، سلطان. پھر لکھا ہے گائے، گائے. اب غور کریں اس میں مذکر کون سا ہے اور مؤنث کون سا لفظ ہے. ٹھیک ہے، میسکونائن فیمینائن جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سپاہی، سپاہی. پھر لکھا ہے نیچے بچی، بچی. پھر لکھا ہے گھوڑا، گھوڑا. آدمی، آدمی. پھر آخر میں لکھا ہے سواری،
سواری یہ کل یہ 8 لفظ ہیں جن میں سے ہم نے پہچاننا ہے کہ مذکر الفاظ کون سے ہیں، مؤنث کون سے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف پڑھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ محترم طلباء کرام، پیارے بچوں، اس سلائیڈ میں ہم نے جو ہے وہ سمجھنا ہی ہے کہ مذکر الفاظ کون سے ہیں ان 8 میں سے۔ تو میں نے یوں ترتیب بنائی ہے کہ مذکر علیحدہ کر دی ہیں ایک سلائیڈ پہ، اور مؤنث ایک علیحدہ سلائیڈ پہ میں نے ٹائپ کر دی ہیں، اور کچھ تصاویر بھی میں نے اس سے متعلق پیش کی ہیں۔ اب سلطان جو لفظ ہے وہ دیکھیں بادشاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بادشاہ مذکر ہوتا ہے اور اس کی مؤنث ملکہ ہوتی ہے، تو سلطان دراصل بادشاہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ لفظ مذکر ہے۔ اگلا لفظ ہے سپاہی۔ سپاہی یہ پاکستان کے ایک وہ سپاہی ہیں، عظیم سپاہی ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ شہادت جو ہے نا وہ پائی، نوش شہادت کو چکھا۔ تو بیٹا یہ ایک سپاہی کی تصویر ہے، ٹھیک ہے، سپاہی جو ہے نا وہ مذکر لفظ ہے۔ اچھا گھوڑا، گھوڑا جو ہے مذکر ہے، ٹھیک ہے بیٹا، اور اس کا مؤنث گھوڑی ہوتا ہے، گھوڑا مذکر لفظ ہے۔ اسی طرح آدمی، آدمی جو لفظ ہے وہ بھی مذکر ہے۔ جی میں نے سمجھنے کے لیے کچھ تصاویر کو پیش کیا ہے۔ اب ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف پڑھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ پیارے بچوں، عزیز طلباء کرام، دیکھیں اس لاسٹ سلائڈ میں پہلے اس کو دیکھنے سے پہلے یہ کچھ باتیں میں عرض کر دوں کہ تفویض کار یہ ہے کہ سوال نمبر 7 تو آپ لوگ کاپی میں ہی اتاریں گے، اسی ترتیب سے بلو کلر پینسل سے سوال لکھیے، اگر موجود ہے، نہیں ہے تو پرچیز کر لیجئے، اور شارپ پینسل سے لکھیں۔ اسی طرح پینسل بھی آپ کی شارپ ہونی چاہیے بلو کلر کے علاوہ۔ کام ایک لفظ سے دوسرے لفظ کے درمیان ایک انگلی، شہادت والی انگلی کا اندازاً فاصلہ ہونا لازمی ہے، ضروری ہے۔ ضرورت سے زیادہ فاصلہ دینا غلط ہے، اس سے کام کا حسن، خوبصورتی خراب ہوتی ہے۔ تو اس صحیح ہے۔ اور سوال نمبر 1 اور 2 عملی کام کا صرف اور صرف درسی کتاب میں ہی کرنا ہے، کاپی میں ہرگز نہ کیجیے۔ اور ایک بات جو بار بار بچوں کی طرف سے آتی ہے کہ قواعد کی کاپی یا ادب کی کاپی، تو بیٹا ایک ہی کاپی ہے، ادب کی کاپی میں ہی سارا کام قواعد کا ہوگا۔ یہ ہماری مینجمنٹ کی طرف سے بات طے ہے کہ کلاس 3 سے جماعت سوم سے ادب کی کاپی میں ہی قواعد کا مکمل قائم کیا جائے گا، چاہے آپ اس کا ایک علیحدہ کالم بنا لیں، چاہے اس کے ساتھ ساتھ کریں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کام مکمل ہونا چاہیے، فہرست مکمل ہونی چاہیے، نامکمل کام کی تکمیل کر لیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اب پہلا لفظ ہے وہ ہے مؤنث میں جو رہ گئے تھے، دیکھیے بڑھیا۔ اب وہ جو بقیہ 4 لفظ رہ گئے وہ ظاہر سی بات ہے چاروں کے چارے مؤنث ہیں۔ بڑھیا، بڑھیا، بڈھی، بوڑھی، یہ ایک یعنی کسی ضعیف بوڑھی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بڑھیا سب سے بہتر ہے کہ بڑھیا استعمال، بڈھی اور بڈھی لفظ نہ کی جائے، بوڑھی بھی چلے گا، ٹھیک ہے، بڑھیا۔ اسی طرح گائے جو ہے مؤنث ہوتی ہے، گائے جو ہے وہ مؤنث ہوتی ہے اور اس کا مذکر بیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بچی لڑکی کو کہتے ہیں، چھوٹی بچی ہو، نوعمر چھوٹی سی بچی ہو، اسے بچی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، اور اس کا مذکر بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی مذکر ہو یا ہر مذکر کا کوئی نہ کوئی مؤنث ہو۔ تو سواری مؤنث لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، سواری استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سواری جو لفظ ہے مؤنث ہے۔ میں نے کچھ تصاویر پیش کی ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔